آپ نے ایک خصوصی فرد ہونے کے باوجود بھی اتنی تعلیم حاصل کی، تو کس طرح سے تعلیم حاصل کی اور کیا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار رائج ہے؟ یہ جی ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں بریل۔ یہ اصل میں 6 نقطوں کی گیم ہے، صرف انہیں 6 نقطوں میں سے ایک کم کر دیں تو کچھ بن جاتا ہے، ایک زیادہ کر دیں تو کچھ بن جاتا ہے۔ یوں تو بہت سارے شعبے ہیں، لیکن آپ نے یہی درس و تدریس کا شعبہ ہی کیوں چنا؟ شروع سے ٹیچر بننے کا تو نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سوچا تھا کہ لیڈ کرنا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی پیشکش کی گئی کہ یوتھ کاؤنسلر کا الیکشن جو ہے وہ آپ لڑ لیں، ہمدردی میں ووٹ مل جائیں گے۔ کہ محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ کوئی ایک بچہ تو جو ہوتا ہے نا وہ ٹیچر کا فیوریٹ ہوتا ہے، کون سا ایسا بچہ ہے جو بہت انسپائر ہوتا ہے، بہت ہی پسند ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ آپ چاہتی ہیں میں دوبارہ کالج نہ جا سکوں۔ بچے جو ہیں وہ یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا، کسی ایک کا نام لے دیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ بچوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے کلاس میں؟ وہ کہتے ہیں نا 2 in 1 3 in 1، کافی ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی موٹیویشن کا جو وہ ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے، انسپریشن بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو شاعری سننے کو ملتی ہے بڑی مزے مزے کی۔ شاعری تو خاصا مشکل کام ہے، اس طرف کیسے رجحان پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا؟ میٹرک میں ایک کلاس والے تھے ہمارے، وہ شعر کہتے تھے تو بس ان کو دیکھا تو کہتے ہیں نا کمپٹیشن کا دور شروع سے رہتا ہے، اور اسپیشلی کوئی میل سامنے ہو تو اس وقت کمپٹیشن کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یہ کہہ سکتے ہیں تو میں بھی کہہ لیتی ہوں۔ بس انہوں نے تو بیچاروں نے شغل میلے کے لیے 2-4 شعر کہے تھے، وہ تو ہٹ گئے۔ اس کے بعد پھر میں اور شاعری بس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تب سے اب تک۔ ایسا کلام جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ پڑھ دیجئے کوئی اپنی پسندیدہ غزل۔ مر مٹے ہو جو ان پر مجھ کو یہ تو بتلاؤ، مر مٹے ہو جو ان پر مجھ کو یہ تو بتلاؤ، بے چراغ آنکھوں میں تم کو کیا نظر آیا، اور ہم جنوں کے ماروں کو کیا غرض مسافت سے، ہم جنوں کے ماروں کو کیا غرض مسافت سے، چل پڑے جدھر تیرا نقش پا نظر آیا۔ کیا مزید کامیابیاں حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ کیا خواب ہے کہ یہ میری منزل ہے، اب اس پہ جانا ہے؟ کبھی بھی آپ کسی چیز کو منزل نہ سمجھیں، حتمی نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم خواب کیوں نہ دیکھیں؟ جب تعبیر دینے والا بہت بڑا ہے تو پھر ہمارے خواب تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ جو مشکلات سے بہت گھبرا جاتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کے لیے کیا کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ کبھی بھی آپ یہ نہ کہو کہ اللہ میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں سے کہو کہ مشکلوں میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ پر توکل رکھیں، تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ السلام علیکم، ٹوڈے پاکستان کے ساتھ میں ہوں ماریہ عباسی۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی باہمت شخصیت موجود ہیں جو واقعی بہت خاص ہیں۔ روبینہ شاد کی بصارت سے محرومی نے ان کی بصیرت میں اضافہ کر دیا، اور جو کچھ ہم ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، یہ سب وہ دل کی آنکھ سے دیکھتی ہیں۔ روبینہ شاد راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں بطور لیکچرر خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اردو ادب میں ایم فل کر رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے اردو ادب اور اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کر چکی ہیں۔ یہاں سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ روبینہ شاد ایک بہت اچھی شاعرہ اور مصنفہ بھی ہیں۔ ان کی کامیابیوں کی فہرست بہت طویل ہے، تو آئیے ملتے ہیں روبینہ شاد سے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے۔ اچھا روبینہ شاد، یہ بتائیے کہ اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اتنی ساری داستان بتائی، اتنا کچھ کرتی ہیں آپ، اس سفر کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ سفر کا آغاز اگر ہم بچپن سے سٹارٹ لیں تو میری پیدائش ایک مڈل کلاس گھرانے میں ہوئی، اور ایک ایسی جگہ جہاں لڑکیوں کے ہونا جو ہے، پیدر پہ لڑکیوں کا ہونا جو ہے وہ ایک معیوب چیز سمجھی جاتی تھی۔ پھر اوپر سے ستم ظریفی یہ ہو گئی کہ پیدر پہ 2 بچیاں بلائنڈ پیدا ہو گئیں، تو والدین نے یہ طے کیا کہ کوئی بات نہیں، یعنی افسوس تو ظاہر ہے انہیں ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہمارے بچوں کو ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، ہم انہیں علم کے نور سے ان کے دلوں کو منور کریں گے۔ اور اس کے بعد سے اب تک والدین کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے،
آج جیسے آپ نے بتایا تعلیمی سفر کے حوالے سے میں ایم فل کر رہی ہوں، اس سے پہلے 2 ماسٹرز کر چکی ہوں اور کئی کورسز کریڈٹ میں ہے، یعنی بہت کچھ کیا. تو ڈیفینیٹلی وہ اکیلے تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے بہت ساری اسٹرگل ہے میرے والدین کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، خیر خواہوں کی. تو بس یہ کہ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. روبینہ شاد، آپ نے ایک خصوصی فرد ہونے کے باوجود بھی اتنی تعلیم حاصل کی، تو کس طرح سے تعلیم حاصل کی اور کیا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار رائج ہے؟ جب میں نے میٹرک کیا المختوم اسپیشل ایجوکیشن، یہ اسلام آباد میں ہے، اس کا پورا نام میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ جو پیرنٹس ان اویئر ہیں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کون کون سے اسکولز ہیں، تو میں اس لیے دانستہ اداروں کے نام لے رہی ہوں. شمس آباد اسکول بھی ہے اور قندیل اسکول بھی ہے بچوں کا، لیکن میں نے چونکہ اسکولنگ میری ہوئی المختوم اسپیشل ایجوکیشن سے، تو وہاں اساتذہ نے پڑھایا. وہاں جو ہے وہ بریل سسٹم جو تھا وہ رائج تھا اور اس کی مدد سے میں نے جو ہے وہ پڑھا. لیکن انفارچونیٹلی جب میں ایف اے میں آئی تو وہاں بریل کی کوئی سہولت نہیں تھی. ظاہر ہے ایک عام کالج سے تعلیم حاصل کی جہاں سائٹڈ بچیاں پڑھ رہی تھی، تو وہاں تو ٹیچرز عادی تھے سائٹڈ بچوں کو پڑھانے کے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا پڑھانا کیسے ہے، لیکن بہت محنت انہوں نے کی. تو لیکن یہ کہ بریل کا سسٹم وہاں نہیں تھا، میں خود نوٹس بناتی تھی. پھر وہیں سے میں نے ترجمہ، تفسیر، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. میں 7 بجے کالج کے لیے نکلتی تھی، 2-3 بجے وین سے سیدھی یونیفارم زیب تن کیے ہوئے مدرسے جاتی تھی. وہاں سے اپنا قرآن پاک کا کمپلیٹ کر کے اس کے بعد وہیں بیٹھ کر میں انہی باجی سے، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ مجھے نوٹس بنواتی تھی. میں بریل مشین وہاں لے جاتی تھی اور اس سے اب ہمارے یہاں مولوی نذیر احمد کے حوالے سے ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے. ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی نا یہاں کوہنیوں پہ وہ گٹے پڑ جاتے تھے، وہ نشان. تو کسی نے دیکھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہ کوہنیوں پر میل ہے تو اس کو کبھی صاف کر لیا کریں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میل نہیں ہے، یہ ہم یوں ایسے ٹکا کر رکھتے تھے پڑھتے ہوئے فرش پر، تو اس کے نشان ہے. تو جب میں یہ چیپٹر پڑھاتی ہوں میری وہ میموری ریکال ہو جاتی ہے کہ ہمارا وہ ایک نوکدار قلم ہوتا ہے، آگے اس کا سوئی ٹائپ کہہ لیں، تھوڑی موٹی کر لیں، نوک ہوتی ہے اور پیچھے لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو ویسے جب ہم انگوٹھے میں رکھ کے اس کو لکھتے ہیں تو میرے یہاں انگلیوں پر ان جگہوں پر جو ہے وہ باقاعدہ نشان پڑ جاتے تھے. اس کے بعد پھر الحمدللہ مشین کی سہولت اویل ہوئی اور بہت سارے مسائل بھی تھے. ریکارڈنگ کا ایشو تھا، رائٹر کا ایشو تھا، لیکن ہمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اچھا، جیسے کہ روبینہ شاد نے بتایا کہ یہ کس طرح سے تعلیم حاصل کرتی رہی ہیں، اور ہم لوگ عام جس طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں شاید وہ اتنا مشکل محسوس نہ ہو، لیکن ان کے لیے، اور اگر ہم لوگ بھی ویسے پڑھتے تو وہ تھوڑی سی ایک مشکل اور ڈیفیکلٹ سی چیز ہوتی کہ اس طرح سے قلم کو پکڑے رکھنا، اس طرح سے نقطوں پہ ہاتھ رکھنا. تو روبینہ یہ بتائیے اسی حوالے سے کہ یہ کس طرح سے آپ تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، خاص طریقہ کار ہے، اس کو نقطوں کے ذریعے کیسے پہچانا جاتا ہے تاکہ باقی لوگ بھی جان سکیں؟ یہ جی ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں بریل. لوئی بریل اس کا موجد ہے، فرانس سے اس کا تعلق تھا. وہ کسی حادثے کا شکار ہوا تھا. ان کے والد صاحب کی کوئی ورک شاپ تھی اور وہ کسی اوزار کوئی ان کی آنکھ میں لگ گیا جس سے ان کی بینائی چلی گئی. وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو پھر انہوں نے بریل کو ایجاد کیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر اس میں اپ گریڈیشن جس کو آپ کہتے ہیں ارتقاء سے گزرتے ہوئے بریل جو ہے وہ اس میں اب بھی ارتقاء ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں 6 نقطوں کی گیم ہے. صرف انہیں 6 نقطوں میں سے ایک کم کر دیں تو کچھ بن جاتا ہے، ایک زیادہ کر دیں تو کچھ بن جاتا ہے، ایک کو نکال دیں درمیان سے تو کچھ بن جاتا ہے. تو پوری جو ہے وہ، اور آپ یہ سوچیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چلیں بڑوں کے لیے تو پھر بھی تھوڑا بہت یاد رکھنا آسان ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ سیدھا سیدھا ABC یاد کر لیتے ہیں، کافی ہے جو نارمل بچے ہیں. لیکن جو بلائنڈ بچہ ہوگا اس نے ABC یاد کرنی ہے پلس ABC کے ڈاٹس یاد کرنے، 1A 1-2B 1-4C 26 الفابیٹس ہیں نا. تو آپ سوچیں گے ہر ایک کے مختلف الگ ڈاٹس ہیں. پھر ان کو پیسٹ کیسے کرنا ہے، وہ سب سے پہلے ایک بریل بورڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پنز ہوتی ہیں 6، ان سے سیکھا جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے وہ جو بنٹے ہوتے ہیں جن سے بچے کھیلتے ہیں، ہمارے بچے تو کھیل لیتے ہیں اس سے، لیکن ہمارے یہاں ان کو یوز کیا جاتا ہے، ان کو خانوں میں سیٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں 1 ہوتا ہے، یہاں 2 ہے، یہاں 3 ہے. 6 ڈاٹس کی پہچان کرائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد پنز والا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس فریم کی باری آتی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا، جس پہ قلم سے لکھتے ہیں. اس کے اندر ایک پیپر رکھا جاتا ہے اور پیپر
वो छोटे छोटे खानों में उस कलम को प्रेस किया जाता है उसमें रख के, उसके बाद जब हम उस फ्रेम को खोलते हैं तो उसको सीधा करना होता है पेपर को, यानी बैक साइड पे लिखा जाता है। जब हम सीधा कर लेते हैं तो फिर हम उन नुक्तों पे हाथ रख के उनको पढ़ लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ब्रेल का तरीका कार क्या है, तो कोई अगर ऐसा देखने वाला है जो चाहता हो कि वो भी ब्रेल की मदद से पढ़े या उनके आसपास कोई लोग हैं, तो आप उनको यकीनन बता सकते हैं। अच्छा रुबीना, ये ब्रेल की मदद से आप माशाल्लाह कुरान की तालीम भी दे रही हैं, तो ब्रेल की मदद से ही क्या वो कुरान की तालीम भी दी जाती है, और दीगर बच्चे जो होते हैं वो फिर किस तरह से पढ़ते हैं? बिल्कुल। वैसे हमारे यहाँ पुराना जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि बच्चों को हिफ्स करा दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि मैं अपनी बदकिस्मती समझती हूँ कि मुझे इतना मौका नहीं मिल सका कि मैं कुरान मजीद जो है वो हिफ्स कर लूँ। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर कोई ना कर सके हिफ्स, ज़ाहिर है जहानत अल्लाह की देन है, किसी के पास नहीं भी होती या किसी का दिमाग किसी और चीज़ में चलता है, तो जिस तरह एक आम नॉर्मल बच्चा जो है वो कुरान पाक की तालीम से आरास्ता होता है, इसी तरह ब्लाइंड बच्चा भी हो सकता है। तो बिल्कुल कुरान मजीद मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब हैं, मतलब मुख्तलिफ सूरतों में। उसके 30 पारे अलग अलग भी हैं, 5 जिल्दों पर मुश्तमिल, जो कुरान पाक मैंने आपको दिखाया 5 सिपारों पर मुश्तमिल एक जिल्द है, और इसी तरह से 3 सिपारों पर मुश्तमिल भी है। तो मुख्तलिफ है, तर्जुमे के साथ भी है, तर्जुमे के बगैर भी है, जिस तरह से पढ़ना चाहें पढ़ा जा सकता है। तो अभी जैसे कि रुबीना शाद के बारे में मैं आपको बता रही थी कि कुरान भी पढ़ाती हैं और साथ साथ दीगर जो हैं तालीमी सरगर्मियों में भी इनका जो है वो काफ़ी किरदार है। तो रुबीना ये बताइएगा कि यूँ तो बहुत सारे शोबे हैं, लेकिन आपने यही दरस व तदरीस का शोबा ही क्यों चुना? क्या कभी किसी शोबे में जाने का रुझान हुआ कि शौक़ पैदा हुआ, नहीं मुझे ये भी करना चाहिए था? तदरीस का शोबा जो है ना वो मौलमी पेशा है, और शुरू से टीचर बनने का तो नहीं सोचा था, लेकिन ये सोचा था कि लीड करना है। बचपन से मुझे कोई पूछता था आप क्या बनेंगी, तो मैं कहती थी प्रिंसिपल बनूंगी, ये नहीं कहती थी टीचर बनूंगी। फिर उसके बाद कुछ अरसा वकील बनने का शौक भी रहा, कुछ और शोबा में सियासत। आपको मज़े की बात बताऊं कि मुझे सियासी जमातों की जानिब से भी पेशकश की गई कि इन दिनों तो वैसे ही आप फारिग हैं तो यूथ काउंसलर का इलेक्शन जो है वो आप लड़ लें, आप में मुकर्रराना सलाहियतें भी खूब हैं, और कुछ हमारे यहाँ एक रवैया ये भी हो सकता है कि हमदर्दी में वोट मिल जाएंगे। तो बहरहाल मुझे तो सियासत से, हालात हाजरा से बाखबर रहने की हद तक तो लगाव है, लेकिन बाय प्रोफेशन की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर प्यार ना करते तो हुकूमत करते। तो बस मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इसी शोबे के लिए चुना, और बस इसका हक अदा होता रहे, और ये इससे मुअज़्ज़ज़ पेशा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे रुबीना शाद ने अभी बताया कि इनको यही ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये एक टीचर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दें, तो रुबीना किस तरह से आपको ये पढ़ाने का तरीक़ा कार क्या होता है तलबा को क्लास में, और उस हवाले से क्या कोई मुश्किल पेश आती है आपको कभी? नहीं, मुश्किल तो कुछ ख़ास पेश नहीं आती। जहाँ तक तरीक़ाकार की बात है तो उसमें यह है कि तालिबात जो है वो टेक्स्ट बुक से पढ़ लेती हैं, रीड कर लेती हैं, और मैं उनको समझा देती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं मैं नोट्स भी बनाती रहती हूँ अपने। ज़ाहिर है इंसानी दिमाग, कंप्यूटर, तो बहुत अरसा तक मैंने ज़बानी भी बच्चों को कराया, बल्कि वो अक्सर बच्चियाँ ये कहती हैं कि मैडम आपका दिमाग है, ये कंप्यूटर है। बच्चे जो है ना उनको मतलब ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जहानत पे इन्हिसार करने से। अगर हम देख के पढ़ाएं तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है बाकी असातिज़ा की निस्बत। बच्चियाँ कहती हैं वो बाकी टीचर्स तो फिर भी कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह देख लेती हैं, आप तो ज़बानी पढ़ा देती हैं सारा कुछ। क्या बच्चों का रवैया कैसा होता है क्लास में? वो समझती हैं स्टूडेंट्स जो होती हैं कि क्या आप हमारी इंस्पिरेशन हैं, इस तरह से कोई बात करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो उनकी मैं उस्ताद भी हूँ उनको, यानी बहुत सारे वो कहते हैं ना 2 in 1 3 in 1, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, यानी मोटिवेशन का जो वो है वो भी उनको मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा उनको शायरी सुनने को मिलती है बड़ी मज़े की। हमारे यहाँ नई नस्ल में रुझान कम हो रहा है शायरी का, तो मैं जब उनको अपनी शायरी सुनाती हूँ, उनको पता है कि मैम शायरा हैं, तो वो बड़े शौक़ से शायरी सुनती भी हैं और सुनाती भी हैं, बल्कि उनको भी मौका मिलता है।
اچھا، جس طرح ابھی روبینہ شاد نے بتایا کہ یہ آپ نے دیکھا بھی کہ کس طرح سے لیپ ٹاپ یوز کرتی ہیں، بڑا کمال مہارت ہے، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو جب اس سب طریقوں سے پڑھاتی ہیں تو پھر کوئی ایک بچہ تو جو ہوتا ہے نا وہ ٹیچر کا فیوریٹ ہوتا ہے، کون سا ایسا بچہ ہے جو بہت انسپائر ہوتا ہے، بہت ہی پسند ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے کہ آپ چاہتی ہیں میں دوبارہ کالج نہ جا سکوں. بچے جو ہیں وہ یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا، کسی ایک کا نام لے دیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں، ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ بچے سارے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ سے. نہیں، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں چلے گی، ایک بچے کا نام تو لینا پڑے گا. چلے 2-3 کوئی فیوریٹ اسٹوڈنٹس تو ہوں گی نا؟ ایک تو میں کلاس کا نام لے سکتی ہوں، بچے کا نہیں. فیوریٹ کلاس میری رہی ہے. کہا جاتا ہے عموماً کہ آپ جس کلاس میں پڑھاتے ہیں نا پہلی مرتبہ، وہ بچے آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں اور ہمیشہ یاد رہتے ہیں. اب ہم روبینہ شاد سے بہت زیادہ ہم نے درس و تدریس کی باتیں کر لی، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شاعری بھی کرتی ہیں، مصنفہ بھی ہیں. تو روبینہ یہ بتائیے گا کہ شاعری تو خاصا مشکل کام ہے، اس طرف کیسے رجحان پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا؟ شاعری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، شروع سے شوق بھی تھا سننے کا، چیزیں یاد بھی کرتی تھی. میٹرک میں ایک کلاس والے تھے ہمارے، وہ شعر کہتے تھے تو بس ان کو دیکھا تو کہتے ہیں نا کمپٹیشن کا دور شروع سے رہتا ہے، اور اسپیشلی کوئی میل سامنے ہو تو اس وقت کمپٹیشن کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ کہہ سکتے ہیں تو میں بھی کہہ لیتی ہوں. تو بس انہوں نے تو بیچاروں نے شغل میلے کے لیے 2-4 شعر کہے تھے، وہ تو ہٹ گئے. اس کے بعد پھر میں اور شاعری بس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تب سے اب تک. اس کے ساتھ ساتھ بھی شاعری کے علاوہ بھی آپ بہت کچھ لکھتی ہیں، ان میں کیا کیا شامل ہے؟ میں یہ ڈرامہ لکھتی ہوں، اور ڈرامہ اکثر ڈراماٹائز بھی ہوا کالج میں، یونیورسٹی میں. سوشل ایشوز کو اسپیشلی جو پرسن ود ڈسیبلٹی کے ایشوز ہیں، اگرچہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے شروع سے اسپیشل ایجوکیشن میں جانے کا شوق نہیں تھا. میں نے ماسٹرز کیا لیکن یہ سوچ کے کہ چلیں اگر کہیں اور جاب نہیں مل رہی تو پھر اسپیشل ایجوکیشن میں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھے انسان. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ مجھے نفرت ہے، میرے دل کی دھڑکنیں آج بھی اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہیں، مگر یہ کہ مجھے کمیونٹی میں رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو باہر بھی منوانا تھا. تو اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے وہ جنرل ایجوکیشن کا انتخاب کیا. پھر میں نے ڈرامے لکھے، انہی ایشوز پر ڈرامے لکھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل ایجوکیشن میں رہتے ہوئے، یعنی جیسے میں نے اسلامی یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہی تھی تو میں نے وہاں کے جو پروگرامز تھے، سیمینارز تھے، بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں تھیں، وہاں پر اس ڈرامے کو ڈراماٹائز کرایا اور وہاں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کون کون سے مسائل ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ مختلف چیزوں پہ لکھتی ہیں، لیکن زیادہ تر روبینہ شاد آپ کے شاعری جو ہے جب بھی آپ لکھتی ہوں گی، یا ویسے بھی جو بھی انسان لکھتا ہے اس کے لیے اس کا ہر کلام جو ہوتا ہے وہ بالکل بچوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کوئی ایسا کلام جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، وہ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ پڑھ دیجئے کوئی اپنی پسندیدہ غزل. میری جی ایک نظم ہے، غزل ہے، جو کہ بہت زیادہ مقبول بھی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں. تو شاعری چونکہ جب تک منظر عام پر نہیں آتی تب تک ہماری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عوام کی امانت ہے. تو جو سب سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میں سارے سننے والوں دیکھنے والوں کی نظر کرتی ہوں. وہ جدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے، دل کی نگری اچانک اجڑ سی گئی، حادثہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے. ان کے دل میں محبت ہمارے لیے معجزہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے. اور عشق کرنے کا سوچا نہیں تھا کبھی، عشق کرنے کا سوچا نہیں تھا کبھی، باخدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. جانے کب کس طرح دل ہمارا صنم آپ کا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. ناز جس کی وفاؤں پہ تھا دوستو، بے وفا ہو گیا دیکھتے دیکھتے. کل تلک رہزنی میں جو مشہور تھا، رہنما ہو گیا دیکھتے دیکھتے. ارے واہ، کیا خوب کہا ہے آپ نے کہ دیکھتے دیکھتے بہت کچھ ہو جاتا ہے. روبینہ شاد یہ بتائیے کہ عام طور پر آپ کے ساتھ یا ہمارے ہاں خصوصی افراد کے ساتھ معاشرے میں رویہ کیسا ہوتا ہے لوگوں کا؟ آپ کے دوست احباب کا کیسا رویہ ہے؟ رویے جو ہے نا وہ جیسے موسم میں ایک جیسے نہیں ہوتے نا، سرد بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، بہار بھی ہوتی ہے، تو رویے بھی بدلتے رہتے ہیں. میں نے بہت سرد رویوں کا سامنا بھی کیا جاب کے دوران.
تعلیم حاصل کرتے ہوئے، لیکن الحمدللہ میجورٹی جو ہے وہ بہت اچھی پائی. جیسے میں نے ذکر کیا، کولیگز بہت اچھے ہیں، پیرنٹس تو ہیں ہی اچھے، والدین، اپنا یہ بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. زیادہ تر میجورٹی جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ اچھے لوگوں کی پائی الحمدللہ. بہت اچھے لوگوں کی کمپنی جو ہے ہمیشہ میسر رہی، کوآپریٹیو، لونگ، کیئرنگ، ہر طرح. ہاں لیکن ایک چیز کی جو تھوڑی سی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے، جب آپ کو بہت زیادہ پروٹوکول ملنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت کہتے ہیں نا، اس بلندی پہ بہت تنہا ہوں، کاش میں سب کے برابر ہوتا. تو اس چیز کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. کوئی بے تکلف دوست ہو، بال شال کھینچنے والا، کوئی زبردستی آپ کو کھینچ کے کہیں باہر لے جانے والا، گپ شپ مارنے کرنے والا، چھیڑ خانی کرنے والا، ایسا نہیں. وہ ادب احترام والے دوست تو بہت ہیں، لیکن بے تکلف دوستوں کی تھوڑی سی کمی ہے، مجھے اپنی لائف میں فیل ہوتی ہے. اچھا روبینہ، اتنی ساری چیزیں کری ہیں، اتنے سارے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کری ہیں ساتھ ساتھ، تو پھر بھی انسان کے اندر یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ مزید کچھ حاصل کرے. کیا مزید کامیابیاں حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ کیا خواب ہے کہ یہ میری منزل ہے، اب اس پہ جانا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت کوشچن ہے. کبھی بھی آپ کسی چیز کو منزل نہ سمجھیں، حتمی نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے. میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں جاب کر رہی تھی اس وقت 8ویں گریڈ میں. میری والدہ کہتی تھیں کہ بس تم یہاں ریگولر ہو جاؤ تو کتنا اچھا ہو. تو میں انہیں کہتی تھی نہیں امی، یہ دعا نہ کریں، یہ میری منزل نہیں ہے، مجھے 17 گریڈ میں جانا ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا یہ تو آپ ناشکری کر رہی ہیں، آپ بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہیں. ہم خواب کیوں نہ دیکھیں جب تعبیر دینے والا بہت بڑا ہے؟ تو پھر ہمارے خواب تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. میں نے 17 گریڈ کا خواب دیکھا، الحمدللہ اس کو اچیو کیا. اور یہ میرا آخری خواب نہیں تھا، بہت سارے خواب اور بھی انشاءاللہ ہیں. حرکت میں رہیں گے، میرا ایک شعر تھا مجھے یاد ہے، علامہ اقبال کا مصرع ہے، اس کو میں نے شاعری میں استعمال کیا اپنے شعر میں، کہ جو ہر لمحہ زمیں پر حرکت و گردش میں رہتے ہیں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو اگر آپ نے آسمان پر جانا ہے تو پھر آپ اپنی سوچ بلند رکھیں گے تبھی وہاں تک پہنچ سکیں گے. آخر میں روبینہ شاد، جاتے جاتے کچھ ایسے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یقیناً جو خصوصی افراد ہیں، یا ایسے لوگ جو مشکلات سے بہت گھبرا جاتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کے لیے کیا کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ کہتے ہیں نا کہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ کبھی بھی آپ یہ نہ کہو کہ اللہ میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں سے کہو کہ مشکلوں میرا اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ پر توکل رکھیں اور تبھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. خودداری کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. شعر تو بہت سارے ہیں، میں اپنا بھی سنا سکتی تھی، لیکن میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی مرشد تسلیم کرتی ہوں. میرا خیال ہے کہ اور ان کا شعر، یہ شعر جو ہے میں نے ہمیشہ وظیفے کے طور پر، آج میرے پاس بہت کچھ ہے، جب کچھ نہیں تھا تب بھی یہ شعر میرے ساتھ تھا، اور آج بہت کچھ ہے تب بھی یہ شعر میرے ساتھ ہے. جن کے پاس نہیں ہے، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. واہ کیا بات ہے! خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اور یہ پیغام بہت ہی خوبصورت آپ نے دیا، جس طرح سے کہ اللہ جب آپ کے ساتھ ہو تو کوئی مشکل نہیں رہتی. تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ روبینہ شاد کی زندگی ہم سب کے لیے ایک ایسی مثال ہے اور جیتی جاگتی مثال ہے. ان کو کچھ بھی لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اگر سب کچھ کر سکتی ہیں تو یقیناً ہر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہی آج کا پیغام ہے کہ جب آپ اپنا حوصلہ بلند رکھتے ہیں اور اپنی کمی کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی روبینہ شاد کی زندگی بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے ان کی کہانی سے کیا سیکھا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. پھر ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی متاثر کن کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.